بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام ہی متی طلوع الفجر. صدق اللہ العظیم. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله قال سمعت فاطمة قال دخل بي رسول الله في البيت اليوم فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بعدني زوفا فقلت له زك بالله أبتاه فقلت له زك بالله أبتاه من الزوف. فقال يا فاطمة إني أشم في الكساء فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وسرت وانظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرتين وسمرات فوادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فقال وإليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وسمرات فوادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. اللهم صل على فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي والصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء.
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذ بي رسول الله بالطير في الكساء وعومه بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عدهم ومحب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم واسب عنكم الرس والطائر هم تطهيرا صل على محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويسكون سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا هدية ولا كمرا منيرا ولا شمسا موزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت نبوات ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبهلها وبنوها صل على محمد وآل فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لنعبة الأرض ليكون معهم سادسا فقال قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله لينال يكرهك السلام عليك وخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا هدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذن أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد هو إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيم ذكرنا خبر هذا في محفل من المحافل وفيه جن الشياطين ومحبنا إلا ونزلت عليهم الحمد وحفت بهم ملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرق فقال أجن والله فزنا فاز الشيطان ورب الكعبات اللهم صل على محمد وآل فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نزيمة ذكرنا خبرنا هذا في محفل من المحافل وفيه جمن الشياطين ومحبنا وفيهم محموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي نزن والله فزنا وسودنا وكذلك الشيطان فعز وسود في الدنيا والآخرة ورب الكعبات ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس پردیس میں حسین کی پردیس میں حسین کی بستی اجڑ گئی غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی غازی تیرے بعد قیامت گزر گئی تیری لاڈلی سکینہ صدمے اٹھا رہی ہے جب سے گیا ہے
गाजी तेरे बाद कयामत गुजर गई, गाजी तेरे बाद कयामत गुजर गई। अब्बास जब तलक था शेखों न कोई गम था, महफूज थे रदाएं जब सामने हरम था। वो क्या शहीद हो गया, वो क्या शहीद हो गया, हर आस मर गई, गाजी तेरे बाद कयामत गुजर गई, गाजी तेरे बाद कयामत गुजर गई। बहुत बुलंदा सलावत पढ़ेगा, सलावत पढ़ेगा। प्यासी सकीना के प्यासे बरादर, मजलूम बाबा के मजलूम दिलबर, सारे आज़ादार कहते हैं रोके, सुन लो हमारी भी फरियाद असगर। ऐ छोटे बाबुल हवाइज करम, बीबी सकीना की तुमको कसम। ऐ छोटे बाबुल हवाइज करम, बीबी सकीना की तुमको कसम। मालूम है तुमको ए बेजुबां, रहमत है घर के लिए बेटियां। हर बाप की बस यही है दुआ, महफूज हो सबकी शहजादियाँ। सर बाप का हो कभी भी न खम, बीबी सकीना की तुमको कसम। ऐ छोटे बाबुल हवाइज करम, बीबी सकीना की तुमको कसम। फरियाद है करबला के अली, मांगा है फर्शे अज़ा पर यही। उन सब के बाजू सलामत रहे, शबीर के जो भी हैं मातमी। बाकी रहे उनसे सीनों में दम, बीबी सकीना की तुमको कसम। ऐ छोटे बाबुल हवाइज करम, बीबी सकीना की तुमको कसम। गाजी का परचम उठाते रहे, मशक़े सकीना सजाते रहे। सर पर हुसैनी कफन बांध कर, हम सब जुलूसों में जाते रहे। ऊंचा रहे बावफा का आलम, बीबी सकीना की तुमको कसम। ऐ छोटे बाबुल हवाइज करम, बीबी सकीना की तुमको कसम। ए बेसहारों के मुश्किल कुशा, आसान कर दो मेरा रास्ता। इस राह का वास्ता है जहाँ, कांटों पे सज्जाद चलता रहा। रोके न मुश्किल हमारे कदम, बीबी सकीना की तुमको कसम। ऐ छोटे बाबुल हवाइज करम, बीबी सकीना की तुमको कसम। पर
کی جو شام کرب و بلا سے چلی، راہوں میں اتنے تماچے لگے، چہرے کی رنگت بدلتی رہی، روتے رہے اس کی غربت پہ ہم، بی بی سکینہ کی تم کو قسم، اے چھوٹے باب الحوائج کرم، بی بی سکینہ کی تم کو قسم۔ صلوات پڑھیں۔ خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر، ہائے ہائے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کہ راس آئی نہ تجھے کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسوؤں والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر، ہائے ہائے علی اکبر، تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ ماں سے
کے لیے موڑ رہے ہو؟ کیوں روٹھے ہو دلبر؟ ہائے ہائے علی اکبر، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر؟ ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدائیں علی اکبر علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہائے ہائے علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا دوں، پھر لے کے بلائیں تجھے جینے کی دعا دوں، صدقے ہو یہ مادر، ہائے ہائے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، پتہ پیش خدمت ہے مسلمانوں پر فرض حج آیا مسلمانوں پر فرض حج آیا
کعبہ ایک سر نہا ہے حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہو بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے مسلمانوں پر درود پر محمد و آل محمد محمد و آل محمد سلام یہ زیب دیتا تھا کہنا حسین ہی کے لیے یہ زیب دیتا تھا کہنا کرم کی بھیک نہ مانگوں گا زندگی کے لیے یہ زیب دیتا تھا کہنا حسین حسین خانہ زہرا میں آپ کیا آئے چراغ مل گیا کعبے کو روشنی کے لیے حسین خانہ زہرا میں آپ کیا آئے چراغ مل گیا کعبے کو روشنی کے لیے اور خدا نے ڈوبتے سورج کو کر دیا نظام دہر بدلنا پڑا علی یہ زیب دیتا تھا کہنا حسین کرتے ہیں سیراب حر کے لشکر کو حسین کرتے ہیں سیراب حر کے لشکر کو کلیجہ چاہیے دشمن کی دوستی کے لیے یہ زیب دیتا تھا کہنا اور غم حسین میں اشکوں کے بہہ گئے دریا غم حسین میں اشکوں کے بہہ گئے دریا زمانہ اتنا نہ رویا کبھی کسی
لیے اسے یہ زیب دیتا تھا کہنا. درود بر محمد و آل محمد. عظمت چار دم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر بلند تر صلوات. عظمت شہدائے کربلا و اسیران کربلا کی لیے بلند تر صلوات. مرثیے کے تین بند اور آپ کی زحمت تمام. مشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے. مشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے. روکنے کے لیے رستہ ستمت بار چلے. یہ بسرعت جو اڑاتے ہوئے رہوار چلے. تیر برساتے ہوئے لاکھ ستمگار چلے. اب لڑے یا لام و مشک سنبھالے عباس. باغ لے گھوڑے کیا تیر نکالے عباس. ہائے لاکھوں وہ شکی اور وہ تنہا جرار. ہائے لاکھوں وہ شکی اور وہ تنہا جرار. اے دل افگار کے سکے تیری جرت کے نثار. اس طرح مشک کو دانتوں میں دبایا ایک بار. جس طرح شیر غضبناک کے منہ میں ہو شکار. وار پڑتے ہیں تو یہ سر کو جھکا لے. مشک کو سینہ زخمی سے چھپا لیتے ہیں. تھے اسی طرح سوئے خیمہ شبیر رواں. یک بیک چشم مبارک میں گڑا ایک پیکان. تیر کھا کر ابھی سنبھلا بھی نہیں شیر شیعان. ناگہاں مشک چھدی سر پہ لگا گرزے گرا. خون بہتا رہا جب تک تو نازنہار گرے. بہ گیا آب تو ریتی پہ علمدار گرے. مشک جو سوئے خیمہ جب شبیر چلے. بارے دیگر سلام اللہم صلی علی محمد و آل برائے خوشنودی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات.
کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا، نصیب ہو ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا، نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن، محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن، کرب و بلا کی تہ میں سمانا، نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا، نصیب ہو آلِ نبی کے غم میں بہانا، نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پروردگار ٹھوکریں در در کے کب طلب، پروردگار ٹھوکریں در در کے کب طلب،
اب مستقل نجف میں ٹھکانہ نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن، ان کی ثنا انہی کو سنانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ یزیدیت خاندان زہرا پہ بلندر صلوات۔ ٹیشو پیپر رکھا ہوا ہے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، قال حكيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ صلاة پڑھا لو محمد پر۔
معرفت کا مجمع تشریف فرما ہے اور انتہائی مختصر سی گفتگو جو ہمارے مرثیہ خوان برادران نے مرثیے کے فرائض انجام دیے، اگر اس کو غور سے سمجھا جائے تو یہ مکمل مجلس ہے۔ مرثیے کے اندر فضائل بھی موجود ہیں اور مصائب بھی موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرثیے کے بعد کتابت کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ بات جو ہم یہاں نہیں کہہ پاتے وہ بڑی آسانی سے وہاں کہہ بھی جاتے ہیں۔ تو کوشش کروں گا، صحت ساتھ نہیں دے رہی، سینہ ساتھ نہیں دے رہا، مگر آپ کی محبتیں ہیں، مہدی صاحب کا حکم تھا، اور کوشش کروں گا کہ بہت کم وقت میں آپ تمام سننے والوں تک بات کو پہنچانے کی کوشش کروں۔ پروردگار عالم قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یہ قابل ذکر تک نہ تھا، ہم نے اس کا ذکر کیا تو یہ قابل ذکر ہو گیا۔ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا، یعنی بنایا ہم نے ہے۔ جو شے جس کی ملکیت میں ہو مرضی اس کی چلتی ہے۔ ایک بادشاہ ہے جسے کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ دیکھو ایک بچے کی پیدائش ہوگی، ایک بچے کی پیدائش ہوگی اور وہ تیرا تخت ختم کر دے گا۔ اسے یقین اتنا تھا ان کی باتوں پر، اس بادشاہ کو، اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں نبی کی بات کرنے کے لیے صلوات پڑھے آل محمد۔ اسے نبی کی بات پر اتنا یقین تھا، لوگوں کی بات پر اتنا یقین تھا کہ اس نے جتنے بچے اس وقت پیدا ہوئے ان سب کو ختم کر دیا، کہا کہ مار دو۔ ضرورت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، وقت بالکل نہیں ہے اور سینہ بالکل ساتھ نہیں دے رہا، کہ ختم کر دو۔ مگر عزیزان گرامی، جو وہ بچوں کو ختم کر رہا تھا وہ پروردگار عالم نے اس کو اختیار دیا ہوا تھا۔ انا ہدینہ السبیل، تمہاری مرضی ہے کہ تم سبیل پر آ کر شاکر بندے بنو۔ یہ اختیار پروردگار عالم نے انسان کو دیا۔ وہ بچے قتل کرتا رہا، مگر عزیزان گرامی اسی کے گھر میں اللہ نے موسیٰ کی پرورش کو رکھا، اور پرورش رکھ کر بتلایا کہ مرضی تمہاری نہیں، مرضی ہماری چلے۔ ہم نے کچھ وقت کے لیے تمہیں اختیار دیا ہے، تم دنیا میں آئے ہو تو کچھ وقت تمہارے پاس اختیار ہے۔ وَإِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا۔ کل کی گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں، یہی آیت پڑھی تھی نا میں نے کہ پروردگار عالم قرآن پلٹ پلٹ کر پوچھتا ہے، انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ یہ صرف شیعوں سے بات نہیں ہو رہی، یہ کسی اہل سنت بھائی سے بات نہیں ہو رہی، یہ اس سے بات ہو رہی ہے جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اس سے گفتگو ہو رہی ہے، اور قرآن پلٹ پلٹ کر سوال کر رہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ جملہ دہرایا تھا، لوگ نہیں تھے تو میں بتا دوں کہ وہ شخص جو بادشاہ ہے مصر کا وہ مر گیا، اور جب وہ مرا تو وہاں آپ کو معلوم ہے کہ قاری قرآن بہت زیادہ ہیں، بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ مرا تو دوسرا بادشاہ اس کی قبر پر ایک قاری کو اپوائنٹ کر دیتا ہے کہ تم یہاں پر قرآن پڑھو۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، کچھ دنوں بعد اس قاری قرآن کے خواب میں وہ بادشاہ آیا، وہ بادشاہ جو مر چکا ہے، جو قبر میں ہے، اور کہا کہ خبردار آج کے بعد تم نے میری قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھا۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا جیسے ہی تم قرآن کی تلاوت پڑھتے ہو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اندر سے فرشتہ کوڑا مارتا ہے اور کہتا ہے بتا تو نے اس پہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ صلوات پڑھا علیہ وسلم۔
علی کو مدد کے لیے پکارتے ہو، کیا علی تمہاری مدد کو آئیں گے؟ تم نے نعرہ لگایا علی کی مدد کو، کیسے ہو سکتا ہے علی مدد کو آئے؟ جسے اللہ نے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا وہ تخت لے آئے، اور جسے کتاب کا پورا علم دیا کیا وہ مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ ایک صاحب کہنے لگے قرآن سے دکھائیے علی کہاں لکھا ہے، قرآن سے دکھائیے۔ ابھی چند دن پہلے میں کراچی میں مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں بھی ایک صاحب کہنے لگے، ہمارے آپ کی طرح ہی کالا لباس پہنا ہوا تھا انہوں نے بھی۔ عزیزان گرامی یہ واحد دیکھیں، مجھے نہیں معلوم اتنے سارے لوگ کالا لباس پہن کر آئے ہیں، مگر اس نے جو نعرہ لگایا نا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے گلی والے بیٹھے ہیں، کتنے علی والے بیٹھے ہیں، کتنے گلی والے ہیں اور کتنے علی والے ہیں۔ عزیزان گرامی گلی والوں کا کام ہوتا ہے کونے پہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھنا، اور علی والوں کا کام ہوتا ہے فرش عزا پر آنا۔ صلوات پڑھے آل محمد پر۔ کہنے لگے قرآن میں کہاں لکھا ہے علی؟ میں نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے وہ چھوڑیے مولانا، یہ بتائیے اب بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے ابا اوڑھ رکھی ہے تو ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ مولوی ہے۔ اب میں یہاں سے آپ عام لباس میں ہیں، مجھے کیا پتا کہ کون ڈاکٹر ہے، کون انجینئر ہے اور کون مستری ہے، ایسا تو نہیں معلوم نا۔ جب تک یونیفارم نہیں پہنا جائے گا معلوم تھوڑی ہوگا۔ اب جب معلوم نہیں ہوگا تو میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ کس رینک سے ہے؟ ہم سکھر میں تھے تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو تھوڑا دور ان کے ساتھ چلے تو ساتھ میں ہی پھاٹک تھا، جیسے ہی ریل گاڑی گزری انہوں نے لفظ ریل گاڑی کا استعمال کیا۔ جیسے ہی ریل گاڑی گزری تو انہوں نے کہا کہ ارے ریل گاڑی گزر رہی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ ریل گاڑی دیکھی ہے، زندگی میں پہلی دفعہ۔ کہنے وہ اپنے علاقے سے باہر ہی نہیں نکلے، وہ شکارپور سے آگے کی طرف کہیں تھے، تو کہنے لگے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی کبھی اپنے علاقے سے آگے نکلنے کی۔ اب معاملہ یہ ہے نا کہ جو وردی میں ہو، یونیفارم میں ہو تو پتہ چلے نا کہ ایک پھول لگا ہوا ہے، دو پھول لگے ہوئے ہیں، یا تلوار لگی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھے آل محمد پر۔ کہنے لگے کہاں لکھا ہے علی کا نام؟ یہ نیند اڑ جائے گی علی کا نام آتے ہی۔ کچھ لوگ دیواروں کو دیکھنے لگتے ہیں، کچھ گھڑیوں کو دیکھنے لگتے ہیں، نام ہی اللہ نے علی کا ایسا رکھا ہے، اور کچھ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، کہاں ہے علی کا نام؟ اب عزیزان گرامی اگر اللہ علی کا نام، پنجتن کا نام قرآن میں رکھ دیتا تو آج سارے کے سارے علی ہوتے، سب اپنا نام رکھ لیتے اور کہتے کہ دیکھو میں اس آیت میں ہوں۔ چھٹے سرکار امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ فرقان، جہاں تک اگر میں غلط نہ ہوں تو 25واں سورہ ہے یہ قرآن حکیم کا، کیونکہ میرے موضوع میں نہیں تھا اور مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ واقعی ہے یا نہیں، مگر اندازاً بتا رہا ہوں۔ فرقان سورہ ہے قرآن مجید کا۔ مولا نے کہا یہ فرقان ہمارے جد کا نام ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا مولا کیسے؟ کہا فرقان اسے کہتے ہیں کہ جو علیحدہ کر دے، تقسیم کر دے، اچھائی کو الگ کر دے، برائی کو الگ کر دے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ ہیں وہ جو جنت اور دوزخ کو تقسیم کریں گے۔ پروردگار عالم نے قرآن میں صفت بیان کی ہے، نام نہیں لیا۔ کہا یا علی آپ ہیں وہ جو دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے نام؟ میں نے کہا حضور ناراض نہ ہوں تو ایک بات پوچھوں؟ کہنے لگے جی، پروفیسر سے وہ پیشے سے سر سید یونیورسٹی کے، کہنے لگے جی وہ بعد میں جب گفتگو ہوئی تو پتہ چلا۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ اللہ نے کتنے انبیاء بھیجے؟ کہنے لگے یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بتائیں تو ذرا۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے ہر سوال
اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمیں علم نہ ہو۔ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن میں پروردگار عالم موسیٰ سے سوال کر رہا ہے، جو عالم الغیب ہو، جس نے ہر شے کا علم ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، کیا اسے نہیں پتا ہے؟ یہاں تو ماں کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، اور جس نے بنایا ہے وہ کیا اسے نہیں معلوم کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے پلٹ کر کہا ہے پالنے والے یہ عصا ہے۔ میں دل میں سوچوں، یہ بار بار خیال آتا ہے کہ اے پالنے والے تو نے ہی تو اس کو عطا کیا ہے، تو ہی پوچھ رہا ہے کہ میں اسے بکریاں چراتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں وہ کام کرتا ہوں۔ اچھا پروردگار پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا میں بھی تو آپ سے سوال کر سکتا ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے کہ قابلیت کے مطابق سوال کیا جائے گا، لیول کے مطابق بات کی جائے گی۔ کوئی یونیورسٹی لیول کا بیٹھا ہے، کوئی 6 اسٹینڈرڈ کا بیٹھا ہے، کوئی 4 اسٹینڈرڈ کا ہے۔ اب بات میرے لیے بڑا مشکل ہے سمجھانا کہ اسی کے مطابق معصوم کا فرمان ہے جو عقل کے مطابق بات کی جائے۔ میں نے کہا آپ بتائیے تو صحیح کتنے انبیاء آئے؟ کہنے لگے 1,24,000 انبیاء آئے۔ تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے بنایا، کہنے لگے 1,24,000 آئے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا ذرا قرآن میں دکھائیے تو ذرا، قرآن میں دکھائیے تو ذرا، ہم سے کہہ رہے ہیں علی کا نام دکھائیں۔ میں نے کہا آپ ذرا انبیاء کے نام تو دکھائیں۔ کہنے لگے سب کے نام تو نہیں آئے۔ میں نے کہا اچھا سب کے نہیں آئے؟ کہنے لگے آپ لوگ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو۔ میں نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں حافظ قرآن کہاں ہوتے ہیں؟ ہم سے کہنے لگے آپ قرآن پڑھیں تو بتائیں۔ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے 1,24,000 میں سے ایک کو ہٹا دیجئے، ایک کم 24,000 ہو گئے۔ میں نے کہا بتائیے نام۔ کہنے لگے نہیں قرآن میں نام نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیسے مانا؟ آپ نے کیسے مانا؟ جب قرآن میں نام نہیں ہے تو آپ نے کیسے مانا کہ 1,24,000 ہیں؟ کہنے لگے محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تو ہم نے مانا، محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تو ہم نے مانا۔ میں نے کہا محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تو ایک کم 1,24,000 پر ایمان لے آئے۔ وہی محمد مصطفیٰ اگر کبھی غدیر کے میدان میں آ جائے، پالانوں کے ممبر پہ آ کر کہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو آپ کہتے ہیں قرآن سے لکھا ہوا۔ جس کی زبان سے نکلا وہ ایمان لے آئے، اور جس نے پالانوں کے ممبر پہ کھڑا کر کے دکھایا تو بھول گئے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا بس اس کا علی مولا۔ عزیزان گرامی، جس طرح یہاں کی کیفیت ہو رہی ہے نا، اسی طرح کچھ غدیر کی بھی کیفیت تھی۔ کچھ لوگوں کے چہرے مسکرا رہے ہیں اور 2-3 گھبرا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں آل محمد پر۔ ٹیشو پیپر دیجیے۔ رسول علی کی فضیلت سنا رہے تھے اور 2-3 گھبرا رہے تھے۔ اب دیکھیے مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے یہاں والے بھی گرمی کی وجہ سے گھبرا رہے ہوں، موسم کی وجہ سے گھبرا رہے ہوں، وہاں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول نے کہا کہ تالاب کے پاس رہو، اور جو درخت لگے ہوئے تھے کہا خبردار درخت کے نیچے نہ جانا۔ کہا مجھے غدیر پڑھنا نہیں تھا مگر سن لیجیے بس یہی 2-4 جملے اور مسائل کے۔ رسول نے کہا کہ درخت کے نیچے نہ جانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا نہیں درخت کے نیچے ممبر لگے گا، تاریخ نے ممبر لگے گا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے، دیکھیے ایسے نہیں، بڑے آسان سی بات ہے۔ آپ نے موٹر سائیکل دیکھی ہے، CD70 ہے، آپ کے گھروں میں ہوگی، دیکھیے موٹر سائیکل۔ جناب ضمیر صاحب تو آج بھی چلاتے ہیں، ان کا بیٹا شکل چلا رہا تھا پرسوں، ہے یا نہیں؟ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے نا۔ اب رافیل کو ہم تو آپ کہیں کہ جناب
کون سی بلا کا نام ہے؟ 70 تو سب نے دیکھی ہوئی ہے نا، نہیں دیکھی تو باہر دیکھ لیجئے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں 3 4 کھڑی ہوں گی، لوگ آفس پہ جاتے ہوں گے، ہے نا. تو کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. اس زمانے میں جو امامہ تھا وہ عام سی بات تھا. نہیں پہنچ رہی بات. وہ جو امامہ باندھا ہوا تھا رسول نے وہ عام سی بات ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو میں نے ابا پہنی ہوئی ہے، آپ عرب میں گلف میں چلے جائیے وہ ایسے ہی اوڑھتے ہیں، وہ تھوڑے سے گولڈن کلر لگا لیں، یہی چیز ہے، رواج ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے. امامہ جو باندھا انہوں نے، رسول نے اپنا امامہ اتار کر علی کو پہنایا، تو کوئی عام بات تھوڑی ہے. جس طرح CD 70 ہر گھر میں ہے، کوئی عام بات تھوڑی ہے. اسی طرح رسول کا امامہ عام سی بات تھی. نہیں عزیزان گرامی، عام بات نہیں تھی. وہ غدیر کا میدان کیوں سجایا گیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ اتنی شدت تھی گرمی کی کہ سر کا امامہ لوگوں نے کھول کے پیروں میں باندھ لیا. سر کا امامہ کھول کے پیروں میں، جو عام سی بات تھی وہ پیروں میں باندھ لیا. جب پیروں میں باندھا تو اس کے بعد رسول نے اپنا امامہ اتار کے علی کو پہنایا. اس کے بعد اپنا امامہ اتار کر رسول نے علی کو پہنایا. پھر علی کے فضائل پڑھے. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. یہ غدیر میں مجھے پڑھنا تھا مگر 35 منٹ سے زیادہ غدیر کے جشن میں ہو گئے تھے، میں اس موضوع کو نہیں پڑھ سکا. معاملہ یہ ہے کہ کچھ مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں کہ وہ گفتگو ہو نہیں پاتی. اب عزیزان گرامی، کیمرے والوں کے لیے نہیں، آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، بس اشارے کروں گا، سمجھتے چلے جائیے گا. جب آپ صدر دروازے سے داخل ہوں گے تو سیدھے ہاتھ پہ سفید رنگ میں رضی اللہ ہے. تھوڑی سی مصلحت ہے، سمجھتے جائیے گا. بات باہر کی چاند کی نہیں سنا رہا، سورج کی ہے، والشمس کی ہے یا نہیں ہے بھائی. جب آپ صدر دروازے سے آئیں گے تو سیدھی طرف ہے رضی اللہ، اور الٹی طرف چلے جائیے تو کرم اللہ، اور یہاں آ جائیے تو وجہ اللہ. نہیں پہنچ رہی بات؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی جب چیز ایک ہے تو اختلاف کیوں ہیں؟ جب نام ایک ہے، بھائی رضی صاحب بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ، تو جب یہ آفس میں جائیں گے جب بھی رضی ہوں گے، اسکول میں جائیں گے جب بھی رضی ہوں گے، گھر آئیں گے تب بھی رضی ہوں گے، نکاح نامے پر بھی رضی لکھا جائے گا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھئی ایک چیز ہے نا، تو نام الگ الگ کیوں ہیں؟ اختلاف کیوں ہیں؟ صلوات پڑھیں آل محمد پر. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا. وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا. زہرا زہرا پرسال و بہتر کا، زہرا زہرا پرسال و بہتر کا. وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا. زہرا زہرا پرسال و بہتر کا، زہرا زہرا
साल 72 का। सोते ही न थे असगर, झूले में तड़पते थे। सोते ही न थे असगर, झूले में तड़पते थे। मादर को खबर क्या थी, एक तीर सुलाएगा। ज़हरा ज़हरा असगर का भी पुरसालो। ज़हरा ज़हरा पुरसालो 72 का। ज़हरा ज़हरा पुरसालो 72 का। पामाल हुआ कासिम जब घोड़ों की टापों से। पामाल हुआ कासिम जब घोड़ों की टापों से। किस तरह चचा तेरी मैयत को उठाएगा। ज़हरा ज़हरा कासिम का भी पुरसालो। ज़हरा ज़हरा पुरसालो 72 का। ज़हरा ज़हरा पुरसालो 72 का। टूटी है कमर शह की, घबराना मगर अकबर। टूटी है कमर शह की, घबराना मगर अकबर। फर्जंद नबी तेरी मैयत को उठाएगा। ज़हरा ज़हरा अकबर का भी पुरसालो। ज़हरा ज़हरा पुरसालो 72 का। ज़हरा ज़हरा पुरसालो 72 का। था हाथों के कटने का कुछ गम न दिलावर को। था हाथों के कटने का कुछ गम न दिलावर को। सैदानियों का पर्दा अब कौन बचाएगा। ज़हरा ज़हरा अब्बास का पुरसालो। ज़हरा ज़हरा पुरसालो 72 का। ज़हरा ज़हरा पुरसालो 72 का। सरवर ने उठाए थे सब साथियों के लाशें। सरवर ने उठाए थे सब साथियों के लाशें। शब्बीर तेरा लाशा अब कौन उठाएगा। ज़हरा ज़हरा शब्बीर का पुरसालो। ज़हरा ज़हरा पुरसालो 72 का। ज़हरा ज़हरा पुरसालो 72 का। सन मेरा शहर वाला अकबर अकबर, मेरा शहर वाला अकबर अकबर, मेरा शहर वाला अकबर अकबर, मेरा शहर वाला अकबर। लाश अकबर पे शाह जब पहुँचे, दिल को हाथों से थाम कर बोले, तेरी फुरकत ने अली अकबर आग दिल में मेरे लगा दी है, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, लाशा
اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سیر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا لطف جینے میں اب کہاں اکبر آتی ہر دل سے یہ فغاں اکبر صبح عاشور دی تھی جو تو نے خون رلائے گی وہ اذاں اکبر تیری صورت بولاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ ماں کو تیری بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر یا حسین 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 بآواز بلند تر صلوات